ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ سب کو کافی زیادہ حیرت میں ڈالنے والی ہے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں بات ہونے جا رہی ہے پاکستان کے شہر لاہور میں سن 1974 میں ہونے والی مسلم ممالک کی سب سے بڑی میٹنگ کی، جس کے بعد اس میٹنگ میں شامل ہونے والے تمام بڑے بڑے مسلم لیڈرز کو چن چن کر مار دیا گیا تھا۔ دراصل آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ مسلم ممالک کے بیچ ہونے والی اس میٹنگ کا انعقاد کس نے کیا تھا، اس میٹنگ کے پیچھے کیا خاص مقصد تھا، اور آخر اس میں شامل ہونے والے مسلم دنیا کے اتنے بڑے لیڈرز کو کیسے مارا گیا تھا، جبکہ انہیں بے دردی سے مارنے کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا تھا اور انہیں مارنے کی وجہ کیا تھی۔ مگر ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو اب تک تاریخ میں بے شمار مسلم لیڈرز کی آپس میں کئی چھوٹی بڑی میٹنگز ہوتی آئی ہیں، لیکن جو میٹنگ 1974 میں ہوئی تھی اس کے بارے میں جان کر آج بھی دنیا بھر کے تمام مسلم لیڈرز اندر ہی اندر کانپ جاتے ہیں۔ دراصل یہ 22 فروری سن 1974 کا دن تھا جب OIC یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کی جانب سے پاکستان کے شہر لاہور میں دنیا کے کئی بڑے بڑے مسلم ممالک کے بیچ ایک بہت بڑا سربراہی اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کا انعقاد کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو کہ اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی کہلائے جاتے تھے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے عروج کا دور تھا۔ اس وقت یہ لاہور میں ہی اپنے ایک شاندار قلعے میں رہتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف خود کو پاکستان اور عالم اسلام بلکہ تیسری دنیا کے رہنما کے طور پر بھی دیکھتے تھے۔ دنیا کے ایک مشہور ترین مصنف سٹینلی والپرٹ نے اپنی کتاب جس کا نام زلفی بھٹو آف پاکستان تھا میں لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ارادہ سن 1977 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں تیسری دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس کروانے کا تھا۔ دراصل اس اجلاس میں تمام مسلم لیڈرز کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام لیڈرز ایک ہو کر دنیا بھر کے ان دشمن ممالک کا ڈٹ کر سامنا کر سکیں جو ان کو چین سے جینے نہیں دیتے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں سعودی عرب کے شاہ فیصل، لیبیا کے معمر قذافی، فلسطین کے یاسر عرفات، بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان اور مصر کے صدر انوار السادات بھی شامل تھے۔ ان کے آنے سے پورے لاہور میں ایک جشن کا سما تھا، کیونکہ عالمی سیاست کے کافی بڑے بڑے نام پہلی بار ایک ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کرنے والے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے چند سالوں میں اس سربراہی اجلاس میں شمولیت اختیار کرنے سے ان کا مستقبل کتنا خوفناک ثابت ہوگا۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اگلے کچھ ہی سالوں میں دنیا بھر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر ان کے بے دردی سے قتل ہونے کی خبریں کس طرح نشر کی جائیں گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بے دردی سے قتل ہونے والوں میں سعودی عربیہ کے بادشاہ شاہ فیصل تھے۔ شاہ فیصل نہ صرف OIC کے بانی تھے بلکہ یہ بہت تیزی سے اپنے ملک میں سماجی جدت بھی لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے 1973 کی عرب اور اسرائیل میں ہونے والی جنگ کے دوران تیل کی پیداوار روک کر مغربی دنیا کو یہ پیغام بھی دیا تھا کہ بے شک آل سعود انگریزوں کی مدد سے اقتدار میں آیا ہو، لیکن یہ آزادانہ طور پر تمام فیصلے لینے کا اہل بھی ہے۔ OIC کی سربراہی کانفرنس کے ٹھیک ایک سال بعد 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کویت سے آئے ایک شخص سے ملاقات کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی مسعد بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مسعد بھی شامل تھا، جو باقی کویتی لوگوں کے ساتھ سیدھا شاہ فیصل کے محل میں پہنچا۔ شاہ فیصل نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اپنا ماتھا اس کے آگے کیا تاکہ وہ اسے چوم سکے، لیکن اس نے ماتھا چومنے کی بجائے ایک جیب سے پستول نکالا اور گولی چلا دی۔ ایک گولی شاہ فیصل کی ٹھوڑی پر لگی اور دوسری ایک کان کو چھوتے ہوئے گزر گئی۔ شاہ فیصل کو فوری طور پر اسپتال تو پہنچایا گیا، مگر وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے اور راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ اس کے بعد فیصل بن مسعد نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا، جس کے بعد 18 جون سن 1975 کو سزا میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ شاہ فیصل کے قتل کے ٹھیک 5 ماہ بعد بنگلہ دیش کے بانی مجیب الرحمان کا بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کا قتل بھی سن 1974 میں OIC میں شمولیت اختیار کرنے پر کیا گیا تھا، جبکہ ان کا قتل ان کی اپنی فوج کی جانب سے ہی کیا گیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد فوج نے اقتدار پر بھی قبضہ جما لیا۔ 15 اگست سن 1975 کو بنگلہ دیش میں جنرل ضیاء الرحمان کی طرف سے مارشل لا لگایا گیا اور اسی کی جانب سے ملک کی آزادی کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ فوجی افسران کی جانب سے بنگلہ دیش کے صدارتی ہاؤس میں زبردستی داخل ہو کر نہ صرف شیخ مجیب الرحمان بلکہ ان کی پوری فیملی کو بھی کافی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس وقت ان کے خاندان کی صرف 2 ہی عورتیں بچی تھیں، ایک شیخ حسینہ واجد اور ایک مجیب الرحمان کی بہن شیخ ریحانہ تھی۔ یہ دونوں ان کے قتل کے وقت جرمنی میں موجود تھی، جس وجہ سے بچ گئی۔ یہ سازش فوجی افسران اور عوامی لیگ میں شیخ مجیب الرحمان کے پرسنل ساتھیوں نے مل کر رچائی تھی۔
नाज़रीन, जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस में मिस्र के सदर अनवारुल सादात भी शामिल थे। ये एक फौजी परेड का मुशाहिदा कर रहे थे कि इन्हें खालिद इस्लाम बूली नामी एक शख्स की जानिब से कत्ल कर दिया गया। खालिद इस्लाम बूली खुद भी एक मिस्री फौजी अफसर था। उसने मौके का फायदा उठाया और इन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया। इसके अलावा फलस्तीन के यासिर अरफात भी सन 1974 की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे, इसलिए इन्हें भी इस दुनिया से जाना पड़ा। इन्हें सन 2004 में इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जहर दिया गया था, जिस वजह से ये भी मौत की वादी में चले गए। बिल्कुल इसी तरह लीबिया के सदर और कर्नल का ओहदा रखने वाले मुअम्मर कज़ाफी भी लाहौर में होने वाली कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे। 20 अक्टूबर 2011 को मुअम्मर कज़ाफी नेटो की बमबारी से बचने के लिए एक पाइप में छुपे हुए थे। उस बमबारी से इनके सर पर काफी चोटें भी आई थी, लेकिन नेटो के काफिले ने इन्हें ढूंढ निकाला और अजियतनाक तरीके से कत्ल कर दिया और इनकी लाश को सड़कों पर भी घसीटा गया। क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो का किरदार सबसे अहम था, क्योंकि इस सरबराही कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपने सिफारती काबिलियत के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए कि पहली बार तकरीबन इस्लामी दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स एक ही प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये भुट्टो के इक़्तिदार का एक ऐसा कारनामा था जिसने पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक अहम मरकज बना दिया था। यही सरबराही इजलास था जिसने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी खत्म कर दिया था। इसलिए ये चाहते थे कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तीसरी दुनिया का अहम रहनुमा बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इंतखाबात के बाद भुट्टो की सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफी उम्दा कामयाबी हासिल की, लेकिन इनकी मुखालिफ सियासी पार्टियों ने दावा किया कि भुट्टो ने इंतखाबात में धांधली से जीत हासिल की है, जिस वजह से 5 जुलाई सन 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने इनके इक़्तिदार का तख्ता ही उलट दिया। इन पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा भी चलाया गया, जिस वजह से अदालत की जानिब से इन्हें सजाए मौत सुना दी गई और फिर 4 अप्रैल सन 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। जबकि फांसी के कई बरसों बाद सजाए मौत सुनाने वाले जजेस को ख्याल आया कि इन्हें फांसी के अलावा कोई और भी सख्त सजा दी जा सकती थी। अब कहा जाता है कि इन सब मुस्लिम ममालिक के कत्ल के पीछे अमेरिका की CIA का एक बहुत बड़ा हाथ है। वो अमेरिका ही था जो लाहौर में शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम मुस्लिम लीडर को एक एक करके प्लानिंग के साथ मरवाता चला गया। CIA जिन लोगों के हाथों इन्हें कत्ल करवाती थी, उनका पहले ब्रेन वॉश किया जाता था ताकि वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो सके। दरअसल अमेरिका डर चुका था कि अगर 1974 की मीटिंग में मुस्लिम लीडर्स एक साथ मिल गए तो इससे न सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन ममालिक को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, बल्कि ये हमारे मुकाबले में भी आ जाएंगे और हमारा डट कर मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए आइंदा तमाम मुस्लिम लीडर्स को खबरदार करने और इन्हें डराने के लिए अमेरिका की जानिब से एक ट्रेलर दिखाया गया था कि आइंदा अगर कभी किसी इस्लामिक लीडर ने गलती से भी एक साथ मिलकर ऐसी मीटिंग करने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा जो बाकी लीडर्स का हुआ था।